کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے وہ واقعہ ہے حضور غوث پاک کے پیروں کے پیر اور غریب نواز کے پیروں کے پیر، ایک بزرگ کا واقعہ آپ کو بتاؤں۔ ایک جوان ابتدائی جوانی میں اس نے قدم رکھا۔ وہ جوان اتنا خوش نصیب تھا کہ اس کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ اس کا نام حسن تھا۔ حسن مدینہ منورہ سے نکل کے اپنے آبائی وطن بصرہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد ابتدائی جوانی تھی، جوانی کی شروعات تھی، 16-17 سال کی عمر تھی۔ کسی کام سے گھر والوں نے بازار بھیجا۔ جب بازار آئے، وہ حسن نام کا لڑکا بازار آیا تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے، وہ بھی بازار میں آئی۔ جیسے اس لڑکی پہ نظر پڑی، حسن اس لڑکی کو دیکھتا کہ دیکھتا رہ گیا۔ لڑکی نے غصے سے پوچھا، اے لڑکے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ حسن نے بڑی دلیری سے جواب دیا، اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے، میں تیرا حسن دیکھ رہا ہوں۔ تیری آنکھیں ایسی جھیل سی اور نرگسی آنکھیں ہیں، دل چاہتا ہے کہ میں تیری آنکھوں کے اندر ڈوب جاؤں، میں تیری آنکھوں کے اندر ڈوب کر کے غسل کر لوں، غسل محبت و عشق کر لوں۔ اتنا سننا تھا۔ اس لڑکی کو غصہ آیا اور غصے کی حالت میں لڑکی نے کہا، رک، ابھی میں تجھے بتاتی ہوں، تیرا انتظام کر دیتی ہوں۔ آج کل کی کوئی لڑکی ہوتی ممکن ہے اپنے حسن کی تعریف سن کر کے اترا جاتی، گردن کو جھرجھری دیتی، بالوں کو ہلاتی، لیکن وہ آج کل کی بیٹیوں کی طرح سیریل دیکھ کر کے نہیں پلی تھی، وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح فلمیں دیکھ کر نہیں پلی تھی، وہ آج کل کی بیٹیوں کی طرح ماں کی شے پر ناجائز کام کرنے والی لڑکی نہ تھی۔ وہ لڑکی سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کے سائے میں پرورش پائی تھی۔ اس لڑکی کو غصہ آیا اور اس نے کہا، رک، ابھی میں تیرا انتظام کرتی ہوں۔ حسن نام کا وہ خوبصورت جوان اپنی جگہ پہ کھڑا رہا۔ لڑکی گئی، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک بوڑھی کنیز اپنے ہاتھ میں تشت لے کر کے آئی، اور آنے کے بعد اس نوجوان سے کہا، اے جوان، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی بازار میں آئی تھی، تو اسی کو تک رہا تھا، تو نے اس کے حسن کی تعریف کی تھی، کیا تو وہی جوان ہے؟ حسن نام کے اس لڑکے نے کہا، ہاں ہاں میں وہی جوان ہوں جس نے تھوڑی دیر پہلے ایک بہت خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کے حسن کی تعریف کی تھی۔ اتنا سننا تھا کہ اس بوڑھی کنیز نے کہا، جس لڑکی کے حسن کی تم نے تعریف کی ہے، اسی لڑکی نے یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ حسن نام کا وہ لڑکا دل ہی دل میں خوش ہو گیا، من میں لڈو پھوٹنے لگے، دل کی کلیاں مسکرانے لگی، محبت کا پہلا تیر نشانے پر جا کر کے لگ گیا ہے۔ اسی لیے تو لڑکی نے تحفہ بھیجا ہے، ہم نے تو صرف حسن کی تعریف کی تھی، انہوں نے تو تحفہ بھی بھیج دیا، گویا کہ میں اپنی محبت میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی اس بڑھیا کے ہاتھ کا تشت لیا اور لینے کے بعد اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو کپڑا ہٹانا ہی تھا کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اللہ اکبر! وہ بوڑھی کنیز کا دیکھتا ہی رہ گیا، اور اس کے بعد ہاتھ کے اندر جو تشت تھا اس تشت کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نوجوان نے اس لیے وہ دیکھتا رہ گیا، اس کی آنکھیں اسی لیے پھٹی کے پھٹی رہ گئی، پیروں کے نیچے سے زمین اس لیے کھسک گئی کہ اس تشت کے اندر کچھ اور نہیں تھا تحفے میں، بلکہ دو کٹی ہوئی آنکھیں رکھی ہوئی تھی، اور ان آنکھوں سے اب بھی خون بہ رہا تھا۔ وہ کٹی ہوئی آنکھیں گویا کہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ابھی ابھی ان آنکھوں کو کاٹ کر کے اس تشت کے اندر سجایا گیا ہے۔ جیسے ہی کٹی ہوئی آنکھوں کو خون بہتا ہوا اس نوجوان نے دیکھا، اس کے اندر ایک رکا رکھا ہوا تھا، ایک چٹھی رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی چٹھی کو اٹھا کر کے اس جوان نے پڑھا، اس کے اندر لکھا تھا، اے نوجوان، دراصل میری آنکھوں کا کہ حسن نے تجھے میرے فتنے میں گرفتار کیا، میں ان
आंखों को अपने माथे पर देखना पसंद नहीं करती, जो आंखें मर्दों को मेरे फितने के अंदर मुब्तला करे, इसलिए मैंने आंखें तुझे काट करके भेज दिया है। मुझे अंधी होकर रहना तो गवारा है, मगर मुझे बेआबरू होकर के रहना गवारा नहीं है, मुझे बेहयाई की जिंदगी गवारा नहीं है। तुझे आंखें पसंद आई, मैंने आंखें तुझे भेज दी है, अब तू मुझे भूल जा, कभी मुझे याद न करना। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, इतना पढ़ना था कि पढ़ने के बाद हसन की आंखों में आंसू आ गए। वो जवान रोता रोता घर आया और दिल ही दिल में सोचने लगा, अल्लाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से एक खूबसूरत लड़की अंधी हो गई, एक खूबसूरत लड़की नाबीना हो गई। अल्लाह अकबर। अब ये लड़की का क्या हाल होगा, अब इसको किसको कौन निभाएगा, इसके साथ शादी कौन करेगा। शादी तो दूर की बात है, अब इस लड़की का हाल तो ये है कि ये लड़की का उठना बैठना चलना फिरना मुहाल हो गया, इसकी जिंदगी तो उजड़ गई, इसकी जिंदगी तो तबाह हो गई, इसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अल्लाह अकबर। वो नौजवान रोते रोते अपने घर आता है और आने के बाद पूरी रात रोते हुए गुजारता है। अल्लाह से वो जवान दुआ करता है, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से एक लड़की की आंखें चली गई, एक लड़की नाबीना हो गई, एक लड़की अंधी हो गई। वो रोते रोते सुबह हुई तो दिल में ख्याल आया, हसन तुमने अल्लाह से तो माफी मांग ली, लेकिन तुम्हारी वजह से जो लड़की नाबीना और अंधी हुई है उससे भी तो चल करके माफी मांगो, इसलिए कि तुम्हारी वजह से एक की जिंदगी उजड़ गई है, एक की जिंदगी तबाह हो गई है, एक की जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अल्लाह अकबर। कल की बेटियां किस शान के साथ, इस वकार के साथ जिंदगी गुजारती थी, जरा अंदाजा तो करो। जब हसन उस लड़की के घर का पता पूछते पूछते वहां पर पहुंचे तो क्या देखा कि लोग एक जनाजा उठा रहे हैं और पूरा मोहल्ला उस जनाजे के उठने पर रो रहा है, सबकी आंखों में आंसू हैं, सब आंसू बहाते हुए एक जनाजा उठा रहे हैं। उस जवान ने सोचा ये किसी बहुत बड़े बुजुर्ग का जनाजा उठ रहा है, इसीलिए तो पूरा मोहल्ला रो रहा है। इसलिए कि आमतौर पे देखा ये जाता है जिस घर में मैयत होती है उसी मैयत के चंद घर के लोग रोते हैं, लेकिन जब किसी बहुत बड़े वली का इंतकाल हो जाए, किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो जाए तो पूरा मोहल्ला रोता है, और भी बड़ा बुजुर्ग होगा पूरा शहर रोता है, और भी बड़ा बुजुर्ग होगा पूरा मुल्क रोता है, और भी बड़ा बुजुर्ग होगा पूरी दुनिया रोती है, पूरा मोहल्ला रो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये किसी बुजुर्ग का जनाजा है। उस जवान ने जैसे ही पूछा एक बुजुर्ग से, चाचा ये बताओ ये किस बुजुर्ग का जनाजा है जिसकी बुनियाद पर पूरा मोहल्ला रो रहा है, आंसू बहा रहा है। तो उस शख्स ने गुस्से की भरेली आवाज में कहा, एक लड़के ने इस लड़की को सुबह के वक्त तक लिया था कल। अल्लाह अकबर। ये हमारे मोहल्ले की पाक दामन बेटी कल बाजार गई थी और लड़के ने किसी ने तक लिया और आंखों की तारीफ कर दी, तो इस लड़की ने उस लड़के को अपनी आंखें काट करके भेज दी कि जो आंखें मर्दों को मेरे हुस्न में फरेब में मुब्तला करे, फितने में मुब्तला करे, वो आंखें मुझे नहीं चाहिए। ये मेरे मोहल्ले की बागैरत बेटी ने आंखें काट के उस लड़के को भेज दी। पता नहीं वो कौन लड़का था, लेकिन आंखें तो काट दिया जज्बात में आकर, हया की हिफाजत के लिए, पाक दामनी के लिए, लेकिन पूरी रात दर्द से तड़पती और बिलकती रही। उससे दर्द आंखों का बर्दाश्त न हुआ और आखिरकार रात के आखिरी हिस्से में उसका इंतकाल हो गया। उसी पाक दामन बेटी का जनाजा उठ रहा है। हसन नाम का वो शख्स पलटा ये सोच करके, हसन तेरी वजह से किसी की आंखें न गई बल्कि किसी की जान भी चली गई। और हसन ने उस दिन के बाद से अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की, और जब तौबा की तो ये कहा, मौला अब किसी औरत को देखना तो दूर की बात, किसी लड़की को देखना तो दूर की बात, मैं टिकटिकी बांध कर नजर भर कर अब किसी मर्द पर भी नजर नहीं डालूंगा। और जब उसने सच्ची तौबा की, उसी जवान को
کو اللہ نے حسن بصری بنا دیا اور ان کو بلند مقام عطا کر دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل کی بیٹیاں اپنی آبرو کی کیسی حفاظت کرتی تھی، اور آج کل تو معاذ اللہ عورتیں مردوں کی قطار میں کھڑی ہونا چاہتی ہے، عورتیں استغفر اللہ جو ہے وہ بے پردہ باہر نکلتی ہے، عورتیں بازاروں میں جاتی ہے۔ اگر ایک لڑکی کو کام ہے چوڑی خریدنے کے لیے، اس کے ساتھ 4 لڑکیاں جائے گی اور چوڑیاں خریدے گی تو پہلے 10 دکانیں گھومے گی، ٹائم پاس کرے گی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دوپٹہ ایک خریدنا ہوگا، 5 لڑکیاں ایک ساتھ نکلے گی اور 5 دکانیں 10 دکانیں چھانے گی۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ٹائم پاس کرنا ہے، مزہ لینا ہے۔ پھر کبھی چوڑی والے سے مذاق ہو رہی ہے، کبھی دوپٹے والے سے مذاق ہو رہی ہے، کبھی سبزی والے سے مذاق ہو رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اسلام وہ مقدس دین ہے جو سگے چچا کے بیٹے کے ساتھ یعنی چچا زاد بھائی کے ساتھ بھی پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، مامو زاد بھائی کے ساتھ بھی پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، خالہ زاد بھائی کے ساتھ بھی پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب چچا کے بیٹے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا جائز نہیں ہے تو کسی چوڑی والے کے ساتھ، کسی کپڑے والے کے ساتھ، کسی سبزی والے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں یہ شریعت مطہرہ سے دوری کی بنیاد پر، یہ اسلام سے دوری کی بنیاد پر۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اگر عورت اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، حیا کی حفاظت کرے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اور چوتھی چیز آقا فرماتے ہیں، جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے، جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ آج